السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے پریجوڈائز، اسٹیریوٹائپس اور ڈسکریمنیشن کے بارے میں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ فردر ہم نیکسٹ لیکچرز میں ان کے کازز اور کیورز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک کیس ڈسکس ہوا ہے کہ 9 اگست 2014 کو ایک شخص تھا بلیک امریکن مائیکل براؤن، وہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک سٹی تھا امریکہ کا ہے فرگوسن، اس میں تو ایک پولیس والا تھا ڈیرن ولسن، اس نے اسے روکا۔ آئی وٹنس جو تھے، جو چشمدید گواہان تھے یا جنہوں نے وٹنس کیا اس ایونٹ کو، ان کے بیانات ڈیفرنٹ ہیں، وہ اپنی الگ سائڈ پہ، لیکن ان شارٹ پوائنٹ یہ تھا کہ پولیس والے نے براؤن وہ مائیکل جو براؤن ہے اسے قتل کر دیا تھا۔ 6 اسے گولیاں ماری گئیں اور ایک بری طرح سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد جو مقامی لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جو ہے سائنز اٹھائے ہوئے تھے، بینرز اٹھائے ہوئے تھے، ملٹیپل اس میں اسٹیٹمنٹس بھی لکھی ہوئی تھی، جس طرح بلیک لائف میٹر اور ہینڈز اپ ڈاؤن چھوٹی ہے جو یہاں پر پکچرز میں دکھائی جا رہی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ پروٹیسٹ امریکہ کے دوسرے کئی سٹیز میں بھی پھیل گیا۔ اب یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ وہ اتنا زیادہ کیوں وہ میٹر کر رہی تھی، یا کیا اس میں ایسا پوائنٹ تھا کہ وہ ایک سٹی سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے اور دوسرے سٹیز تک پھیل گئے۔ نو ڈاؤٹ ایک بندے کا ناحق قتل جو ہے، اسے زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، اسے قتل کیا گیا، تو وہ سب کے لیے افسوس ہے، افسوسناک ہے، ٹریجڈی ہے۔ لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ پھر بھی ایسا کیا پوائنٹ آیا کہ وہ اتنا شدت سے وہ چیز پھیلی، جو کہ فیس بک اور ٹویٹرز پہ بھی لوگوں نے اسے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ ایون ریسنٹلی بھی یہ سال بھی امریکہ میں ایک ایسی ہی ڈیتھ ہوئی تھی ایک بلیک امریکن کی، اور اس پہ بھی ایون بہت شدت کے ساتھ پروٹیسٹ کرونا ویو کے دوران بھی ہوتے رہے۔ اب یہاں پر 2 مین پارٹیز بن گئیں، ایک وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے اور دوسرا پولیس ڈپارٹمنٹ۔ اب کئی طرح کے ویو پوائنٹس تھے۔ ایک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مائیکل براؤن کی جو اس کا قتل ہے، اس کی ڈیتھ ہے، وہ بیسیکلی اسے یوز کر رہے تھے لوکل شاپس وغیرہ کو لوٹنے کے لیے، نقصان کر رہے تھے وہ اپنے مفادات کے لیے۔ دوسرے لوگ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ بنیادی طور پر ایک بہت اچھے طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ ایون اس میں امریکہ کے ایک لوکل آرڈر مین بیسیکلی ان کا ایک پولیٹیکل ایک رینک کہہ لیں، پولیٹیکل پوزیشن کہہ لیں، جس طرح ہمارے ہاں سینیٹر ہیں یا جو اٹارنی ہیں اس طرح کا۔ انٹونیو فرینچ نام تھا اس کا، اور ایک امریکن سینیٹر کلیری میکاسکل جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی، میکاسکل نے جوائن کیا، یہ فیمیل تھی۔ اب ہوا کیا کہ پولیس نے کا جو رسپانس تھا اس میں اس طرح لگتا تھا کہ انہوں نے ملٹری ٹیکٹکس یوز کی، ایکوپمنٹ یوز کیا، وہاں پر ٹیئر گیس یوز کی، ربر بلیٹس، یعنی اس طرح سے وہ پروٹیسٹ پہ رسپونڈ کر رہے تھے جیسے وہ ایک بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں۔ ایون سینٹر میکاسکل جو ہے وہ انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ٹیئر گیس کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا، وہ جب کہ پروٹیسٹ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایلڈر مین جو ہیں انٹونیو فرینچ، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ایک دفعہ اپنی کار سے باہر نکالا گیا، ان کے جو ہے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور انہیں جو ہے ان آفیشلی ایک رات کے لیے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا کہ وہ پروٹیسٹ میں کیوں موجود تھے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ 2 لوگوں کو بھی اسی طرح کیا گیا ہے جو کہ مین فگرز تھے، تو باقیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس کے بعد پولیس والوں نے جرنلسٹ کو بھی اریسٹ کیا، لوگوں جو ویڈیوز بنا رہے تھے یا وہاں پہ میڈیا والے تھے انہیں بھی اریسٹ کیا، اور اس طرح کی چیزیں۔ اب یہاں پر مین پوائنٹ آتا ہے، ایک ریسرچ ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ 70% آف بلیک امریکن سے
police are doing poor job treating racial groups. اب بات آئی ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ بنیادی طور پر ریشیل گروپ کو لے کر تھے. کیوں؟ کیونکہ بلیک امریکن ایک قتل کیا گیا تھا, ایک وائٹ امریکن نے اس کا قتل کیا تھا. 70% بلیک امریکنز کا یہ کہنا تھا کہ پولیس جو ہے وہ جو ریشیل گروپس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے پور جاب کر رہی ہوتی ہے, جبکہ وائٹ امریکنز میں سے 25% کا یہ کہنا تھا. اب یہاں پر مین پوائنٹ ہے کہ ایک طرف 70% ہے اور دوسری طرف 25% ہے وائٹ امریکنز میں. یہ کیا لاجک ہے, یہ کیا چیز ہے کہ ریالٹی از ریالٹی, ریالٹی تو سیم ہے, لیکن یہ پرسنٹیج میں اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے کہ لوگ اسے یہ جو ہے ریشیل گروپس کے حوالے سے کچھ 70% جو ہے وہ بلیک امریکنز وہ اسے پور جاب قرار دے رہے ہیں اور وائٹ امریکنز میں اونلی 25% ہے. یہاں پر بات آتی ہے پریجوڈائز کی. پریجوڈائز کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ایموشنل رسپانس اور ڈس لائک بیسڈ آن اے گروپ ممبرشپ. اب ہم آگے اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں. پریجوڈائز in ourselves and realize our actions toward some group and less positive compared to یہ simply ہوتا کیا ہے. پریجوڈائز جو ہے وہ ہمارا نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے, نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں کسی بھی گروپ کے بارے میں. ریسزم کی بیسس پہ ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل بیسس پہ ہو سکتے ہیں, لینگویجز کی بیس پر ہو سکتے ہیں, ایریاز کی بیس پہ ہو سکتے ہیں, ملٹیپل اس میں ریزنس ہیں. اب یہ جو ہے نیگیٹو ایموشنل رسپانس ہے یا ڈس لائک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز, ڈسکریمنیشن کو بعد میں کرتے ہیں. اسٹیریوٹائپس. اسٹیریوٹائپس بلیفس ہیں اباؤٹ what members of a social group are like, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے اسٹیریوٹائپس کہ یہ ہے ہمارے بلیفس دوسرے گروپس کے بارے میں, ریشیل, ایتھنیسٹی, ریلیجین, اس طرح کے ملٹیپل جو لینگویجز اور اس طرح کے پوائنٹس ہیں ان کی بیسس پہ کہ دوسرے گروپس کس طرح سے ہیں. اس کے بعد اسٹیریوٹائپ کے بعد آتا ہے پریجوڈائز, یعنی جو بلیفس ہیں اس کے بعد آتا ہے ایموشنز, نیگیٹو ایموشنل رسپانس. یعنی بلیفس میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ جی ٹھیک ہے یا صحیح نہیں ہے, وہ برے ہیں, وہ اچھے ہیں, اس طرح سے ملٹیپل ہمارے بلیفس ہیں. اس کے بعد ہمارا ایموشنل ڈس لائک آتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. نیگیٹیولی ہم جب انہیں ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں. ڈسکریمنیشن, ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ بیسڈ آن گروپ ممبرشپ. اب ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ یہ ایکشن ہے کہ جو ہمارا پریجوڈائز ہے, نیگیٹو ایک ہمارا ایموشنل رسپانس ہے, نیگیٹو ہم ڈس لائک کرتے ہیں کسی گروپ کو, تو اس کی بیسس پہ ہمارا جو پریجوڈائز ہے ان کی بیسس پہ ہم کسی گروپ کے خلاف نیگیٹو ایکشنز کر رہے ہوں, ہم ان پہ ایکشنز کر رہے ہوں اپنے پریجوڈائز پہ, تو دیٹ از کالڈ ڈسکریمنیشن. یہ چیز تینوں پوائنٹس سمجھنے والے ہیں. اسٹیریوٹائپس بیسیکلی ہمارے بلیفس ہیں کسی گروپ کے بارے میں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ صرف بلیفس کی بات ہے. جب وہ ایموشنز تک آ جاتے ہیں, لائک ڈس لائک پہ آ جاتے ہیں, تو وہ پریجوڈائز ہے. اور جب ہم اس پہ ہمارے پریجوڈائز پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا رسپانس ہو رہا ہوتا ہے, ہم ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از ڈسکریمنیشن. ہاؤ ممبرز آف ڈفرینٹ گروپس پرسیو انیکویلٹی. اب یہاں پر جس طرح ہم نے اگزامپل میں بات کی وائٹ اور بلیک امریکنز کی, تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ دو گروپس کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں انیکویلٹی کو. اب اس میں کیا ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, سب سے مین پوائنٹ, کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وائٹ اینڈ بلیک امریکنز سو سبسٹینشیل ڈفرینسز in how much discrimination and racial inequality they perceive. اب ان میں کیا ہے, ان کی امپلائمنٹ جو ویجز ہیں, جو ان کی مزدوری یا تنخواہ کہہ لیں, اس کے حوالے سے بھی
ان کے بلیفس ڈفرینٹ ہیں، وائٹس کے ڈفرینٹ ہیں، بلیک امریکنز کے ڈفرینٹ ہیں۔ وائٹ امریکنز جو ہیں انہیں کم ریسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیلی لائف ایونٹس میں، جبکہ بلیکس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ان ٹرمز آف پرسیپشنز آف ہاؤ مچ پروگریس، یعنی ایکویلٹی کے حوالے سے اگر پروگریس کی بات کی جائے کہ امریکہ میں کیا پروگریس ہوئی ہے ریسزم کی ایکویلٹی کی بیسس پہ، تو اس میں وائٹ امریکنز کا کہنا ہے کہ لاٹ آف پروگریس ہوئی ہے، جبکہ بلیک امریکنز جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ناٹ مچ پروگریس۔ اب ان میں یا تو ایک گروپ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، لیکن اس چیز کا آنسر ملتا ہے یہاں پر ہے کینہی-مین اینڈ یہ جو ہے ٹیورسکی کی، انہوں نے ایک تھیوری دی تھی پراسپیکٹ تھیوری۔ اس میں ایک کنسیپٹ دیا تھا رسک اورس کا۔ رسک اورس کیا ہے؟ دے ٹینڈ ٹو وے پاسبل لاسز اوور ہیویلی اور ایکویلنٹ پوٹینشیل گینز۔ اس میں مین تھیم کیا ہے رسک اورس میں کہ ہم یا جو بھی لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر پاسبل لاسز کو، نیگیٹیوٹی کو زیادہ پرسیو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی۔ اگر کوئی آپ شرط لگاتے ہیں کسی سے ایک جو ہے 1,000 روپے کی، تو اس میں آپ کو 1,000 جیتنے کا چانس کم اور ہارنے کا زیادہ وہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے، یا ہارنے پہ آپ کا زیادہ مائنڈ وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہارنے کے چانسز ہیں 1,000 روپیہ کھو سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیز ہے یہاں پر وہی بات ہے کہ گین اور لاس کے بارے میں۔ لیٹس assume that whites will perceive greater equality from the standpoint of potential loss for their group compared to the historical privilege position۔ یہاں پر پوائنٹ کیا ہے کہ جو اگر ایکویلٹی پہ آ جاتا ہے تو وائٹ امریکنز جو ہیں انہیں ایج حاصل ہے، انہیں ایک ہسٹوریکل ایک پریویلیج حاصل ہے، ایک وہ بہتری کی پوزیشن حاصل ہے شروع سے ہی۔ اگر ایکویلٹی ہو جاتی ہے، دونوں کے گروپس کے رائٹس ہر چیز معاملات ایکول ہو جاتے ہیں، تو جو انہیں ایج حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گا، دیٹ از لاس۔ اس کے مقابلے میں اگر جو ہے ایکویلٹی آتی ہے تو بلیک امریکنز جو ہیں انہیں گین حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہسٹوریکلی ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ رکھا گیا تھا، وہ انہیں گین حاصل ہوگا۔ لیکن ہم نے بات کی کہ پاسبل لاس جو ہے وہ زیادہ انٹینس ایموشنز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے پاسبل گین کی نسبت۔ اب لاس کن کی طرف جا رہا ہے؟ وائٹ امریکنز کی طرف، اور پاسبل گین جو ہے وہ جا رہا ہے بلیکس کی طرف۔ اب اس پہ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے وہ لوگ جو وائٹ امریکنز جو زیادہ وہ ریسسٹ ہیں، زیادہ وہ ریسزم کے فالورز ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ نیگیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں with increased racism when their race-based privileges are questioned۔ جب ان کے جو پریویلیجز انہیں حاصل ہیں، جو انہیں ایک ایج حاصل ہے، جو انہیں سہولیات حاصل ہیں وائٹ ہونے کی وجہ سے، جب ان میں کوئی خامی آتی ہے یا ان میں کمی کا پوائنٹ آتا ہے تو وہ بہت نیگیٹیولی اور ریسسٹ وے میں رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں پر پھر ایک اور چیز ہے، باراک اوباما نے جو اب امریکہ کے الیکشن جیتے تو وہاں پر پوائنٹ تھا کہ اب ریسزم میں چینجز آئیں گی ایون جو ہے، لیکن پوائنٹ اس میں بھی یہی تھا تھیم مین کہ جو وائٹ امریکنز تھے انہوں نے اسے بھی ایز بہانہ وہ یوز کیا کہ اب تو ایک بلیک امریکن پریزیڈنٹ آ گیا ہے امریکہ کا، تو اٹ مینز کہ سب ایکول بیسز پہ ہیں، ایکویلٹی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کیا تھا کہ وہ بھی باتیں تھیں، وہ بھی اسی طرح سے کہ وہ گروپ کو جو ہے کہ وہ رائٹس کے حوالے سے اپنے ان کو جب لاس ہو رہا ہے تو ان کے ایموشنز نیگیٹیو ہیں،
وہ پرابلمیٹک ہیں. براک اوباما آئے, ان کی وجہ سے ایکویلٹی کا کچھ مقام بننے کے چانسز آ گئے, لیکن پھر بھی ڈسکریمنیشن موجود ہے, اسٹیریوٹائپ موجود ہے, پریجوڈائس موجود ہے. اب یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویسچنس ہیں, کوئی بھی کنفیوژن ہے, تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.